بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاری و مسلم. دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی رہے گی پریشان ہر ایک زندگانی رہے گی. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. یہ جو آدمی اپنے دل میں برا گمان کرتا ہے، اچھی سوچ نہیں رکھتا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک بدگمانی وہ ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. ایک بدگمانی وہ ہوتی ہے کہ جو عام لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے. اللہ کے ساتھ ایک مسلمان جب بدگمان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے دین اسلام کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خیر نہیں دے گا، ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہیں دے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں بخش دے گا. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، حرام ہے، غلط ہے. دوسری بدگمانی لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ برا سوچتا ہے. جب اپنے بھائی کے بارے میں جب آدمی برا سوچتا ہے تو پھر اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے سوچ میں پورا الٹا کرتا ہے اس آدمی کے خلاف. یعنی بدگمانی کا جو نقصان ہے وہ یہ کہ بدگمانی کرنے والے آدمی کا لوگوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جب آدمی دوسروں پر بدگمانی کرے اور ان کے کاموں کے بارے میں اس کی سوچ منفی ہو تو پھر وہ آدمی کسی پر اطمینان نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں، ذاتی طور پر جو آدمی بدگمانی کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور سماج پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے، وہ آپ سنیں. پہلی بات، بدگمانی اور بے اعتمادی معاشرے کے ارکان کے درمیان نفرت اور بغض کو پھیلانے کا سبب ہے. معاشرے میں نفرت اور دشمنی اور بغض پھیلتی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی وجہ سے. دوسرے کہ آدمی حسد اور ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے. جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے، اس سے ناراضگی رکھتا ہے. تیسری کہ جب معاشرے میں بدگمانی پھیل جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان کو اللہ تعالی اور لوگوں پر مسلسل بدگمانی کی وجہ سے، عدم اعتماد کی وجہ سے اسے خود اپنے نفس کو سکون نہیں ملتا، بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اسے کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں اس کا اچھا گمان ہی نہیں ہے. وہ کڑتا ہے، مرتا ہے، گھٹتا ہے، خون سوکھتا ہے اس کا. اسی طریقے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں مسلسل شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ برا برتاؤ بھی کرتا ہے، صرف بدگمانی کی وجہ سے، کیونکہ وہ تحقیق نہیں کرتا، پڑتال نہیں کرتا کہ جو میں گمان رکھا ہوں وہ سچ ہے یا غلط، جبکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. کسی کے بارے میں آپ جو سوچ رکھتے ہیں اس کی تحقیق کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کی سوچ غلط ہو، آپ تک غلط خبر پہنچی ہو، آپ سن نہ سکے ہوں، ڈھنگ سے دیکھ نہ سکے ہوں، اس لیے تحقیق کرنے کے بعد ہی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا تو اس کی جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو.
کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں، خبر صحیح ہے کہ نہیں. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق تم جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی قوم کو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں تمہیں شرمندگی ہو اور ندامت ہو. اس لیے بدگمانی سے بچیں. بدگمانی آپ کو بھی برباد کرتی ہے، معاشرے کو بھی برباد کرتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی پریشاں ہر ایک زندگانی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اور پورے معاشرے کو اعتماد اور امن و سکون عطا کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.